خاتون چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور دو نوجوان اس کو، خاتون نے ہی پولیس کو کال کی تھی۔ بچی کا کلیم یہ ہے کہ جب اس کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے تو اس جھانسے میں آتی ہے اور اسلام آباد کے لیے رخت سفر باندھتی۔ ہاں یا نہ کریں، مجھے بتائیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے کام کے حوالے سے۔ ملزمان نے کمرے کا دروازہ مبینہ طور پر توڑا۔ اسلام آباد کے نجی مال میں لڑکی سے زیادتی کا معاملہ، شہر اقتدار اسلام آباد اور اسلام آباد کا دیو قامت سینٹورس مال، ایک دم شور مچ جاتا ہے۔ خاتون چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور دو نوجوان اس کو پکڑنے کی اور خاموش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاتون کی آہو بکا بڑھتی ہے اور ان دا مین وائل پولیس پہنچ جاتی ہے۔ کو انسیڈنس نہیں تھا، خاتون نے ہی پولیس کو کال کی تھی، اور یہ پولیس کو کال جو کی گئی تھی یہ اسی فلیٹ کے اندر مبینہ زیادتی کے واقعے کے بعد کی گئی تھی۔ خاتون کا موقف یہ ہے کہ اس کا تعلق عارف والا پاک پتن سے ہے، جو کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے۔ جب آپ پاک پتن عارف والا کراس کرتے ہیں تو آگے جنوبی پنجاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بچی، اس کو جھانسا آتا ہے، جھانسا دیا جاتا ہے اسلام آباد میں ایک کال سینٹر میں کام کرنے کے لیے۔ بچی کا کلیم یہ ہے کہ جب اس کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے تو اس جھانسے میں آتی ہے اور اسلام آباد کے لیے رخت سفر باندھتی ہے۔ اس میں سبق ہے تمام ان بچیوں کے لیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ باہر حالات بہت سازگار ہیں، نہیں ہے اتنے سازگار، اللہ سے پناہ مانگیں۔ بچی کلیم کرتی ہے کہ وہ اسلام آباد جاتی ہے، اسلام آباد سینٹورس مال کی اس کو لوکیشن دی جاتی ہے، پہلے اس کے ساتھ ایک شخص جو ہے رابطے میں بھی رہتا ہے جو اس کو ملازمت کا جھانسا دیتا ہے۔ سینٹورس مال پہنچتی ہے، سینٹورس مال پہنچنے کے بعد اس کو ویٹ کروایا جاتا ہے، پھر اس کو فلیٹ نمبر بتایا جاتا ہے دفتر نمبر کر کے، وہ اس دفتر نمبر میں جاتی ہے، وہاں پر دو نوجوان اس کو ملتے ہیں، دو نوجوان اس سے گپ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بچی کلیم کرتی ہے کہ میں نے واپس بھی جانا ہے، مجھے ہاں یا نہ کریں، مجھے بتائیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے کام کے حوالے سے۔ تو ان دا مین وائل خاتون کلیم کرتی ہے کہ اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک نہیں، ایک سے زائد مرد جو ہیں شہر اقتدار کے بلند و بالا دیو قامت سینٹورس مال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سینٹورس مال میں اوپر اپارٹمنٹس میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ خاتون کہتی کہ میں نے اپنے آپ کو موقع پا کے کمرے میں بند کر لیا۔ ملزمان تب بھی نہیں رکے، ملزمان نے کمرے کا دروازہ مبینہ طور پر توڑا، اندر داخل ہوئے اور پھر سے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، مارتے گھسیٹتے۔ خاتون کہتی مجھے باہر کوریڈور میں لے آئے، وہاں پر بھی مارا، اور میں نے باہر نکل کے جب آہو بکا کی، چیخو پکار کی، تو ان دا مین وائل پولیس بھی پہنچ گئی۔ یہ ہے ون سائیڈ آف دی سٹوری، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک ایکسپیکٹڈ ادر ورژن بھی رکھ سکتا ہوں، چیجا کہ وہ ادر ورژن ابھی ملزمان کی طرف سے تو نہیں آیا، بٹ بینگ اے جرنلسٹ آئی ڈونٹ بلیو ان وکٹم بلیمنگ، بٹ اسٹل ہمیں دوسرے پہلو کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ بھی اس کا کیا پہلو ہو سکتا ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد کے نجی مال میں لڑکی سے زیادتی کا معاملہ، تھانہ ماگلا پولیس نے متاثرہ لڑکی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں فیصل جلال اور سید حفیظ اللہ کو نامزد کیا گیا۔ ملزمان نے نوکری کا جھانسا دے کر بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ متن ہے جی۔ انکار کرنے پر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ملزمان سے بچنے کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ملزمان کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور مسلسل تشدد کرتے رہے۔ ملزمان نے جنسی درندگی اور تشدد کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ ملزمان قانونی کارروائی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے جی۔ یہ خاتون کا موقف ہے۔ اب اس کو جیو جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ جیو ٹی وی کیا کہتا ہے جی؟ اسلام آباد میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج ہو گیا جی۔ اب یہ بعد کی ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں جی۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا موقع پر ہی۔ اسلام آباد کے تھانہ مرگلا کی حدود میں فلیٹ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں ملزمان فیصل جلال اور سید حفیظ اللہ کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق سوشل میڈیا پر
नौकरी का इश्तिहार दिया गया। अब क्या ये समझने की बात है, हमें सोशल मीडिया पर जो चीज नजर आती है हम कहते हैं ओए सच्ची जो है सच्ची है। नहीं भाई, नहीं सच्ची, यू नीड टू वेरीफाई इट। अब ये बच्ची आरिफ वाला पाकपतन से चली है मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के लिए। कित्थे पाकपतन ते कित्थे इस्लामाबाद। जाते हुए इसने 5000 ख्याल ज़हन में आए होंगे कि क्या मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, यूं मैं काम शुरू करूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ऑल इन वेन। अल्लाह इसके लिए आसानी करे। मुकदमे के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर नौकरी का इश्तिहार देखा और फिर मुझे झांसा देकर बुलाया गया। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि 2 लड़कों ने मेरे साथ मुबैना ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाया। वहीं यह भी कहा गया है जी कि वाक़े के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर, वही बात जो मैंने पहले बताई। अब इसके सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी, सेकंड अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। अमूमी तौर पर इस केस की बात नहीं कर रहा, इसकी तो ज़ाहिर तहकीक तफ्तीश होगी, उसमें पता चल जाएगा। अमूमी तौर पर होता ये कि बच्चे बच्चियां बाहम रवाबित के नतीजे में, ताल्लुकात के नतीजे में, एक्सचेंज ऑफ डाटा के नतीजे में मुलाकातें और फिर इस किस्म के मामलात। अब समझने की बात है इससे गोल क्या अचीव होता है। मैं इस केस की बात दोबारा कह रहा हूं, नहीं कर रहा। इस किस्म के मामलात याद रखिएगा, वो तमाम लोग जो रंगीन मिजाज हैं, मोहब्बतें दराज करते हैं और समझते हैं कि कोई गल नहीं, मुलाकात ही तो की है, फ्लैट में ही तो मिले भाई। जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आप दर हकीकत अपना सबूत लड़की को दे देते हैं। जब वो लड़की उस सबूत को उठाकर किसी कानूनी इदारे के पास जाती है तो वो वहां जाकर ये क्लेम करे कि सब कुछ रजामंदी से हुआ या ज्यादती हुई, वो जो कहेगी माना वही जाएगा, बिकॉज शी इज कैरिंग योर एविडेंसेस। सो हाथ जोड़ के दरखास्त कि अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला में बदबख्ती से बचाए, बुरे वक्त से बचाए और बुरी हरकतों से पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।